بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس ششم کی فارسی کتاب سے دست 15 یعنی 15ویں سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رفتن بدبیرستان، یعنی اسکول جانا، رفتن جانا بدبیرستان، اسکول کو یا ہائی اسکول کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی قریب کو سمجھیں گے۔ ماضی قریب فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس میں کوئی کام قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے، تو جیسے اردو میں اس کی مثالیں میں نے کھانا کھایا ہے، وہ اسکول گئے ہیں، یا وہ خط لکھ چکا ہے وغیرہ۔ تو فارسی میں ماضی قریب کی گردان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مصدر سے نون کو ہٹانا ہے، پھر اس کے آخر میں ہے کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے رفتن ہے، نون کو ہٹائیں گے، رفت رہ جائے گا، اس کے آخر میں ہے کا اضافہ کیا، رفتے بن گیا، اور پھر اس کے ساتھ فعل ناقص کا ساتھ پیوند لگا دینا ہے، جیسے است، رفتے است وہ گیا ہے، رفتے اند وہ گئے ہیں، اس طرح۔ یعنی یہ لفظ رفتے جو ہے، جس کو صفت مفعولی بھی کہا جاتا ہے، یہ اسی طرح رہے گی، اور است ان یہ جو فعل ناقص ہیں اس میں ہر صیغے کے ساتھ تبدیلی ہوتی جائے گی۔ تو گردان دیکھتے ہیں، شستن دھونا سے، شست است اس نے دھویا ہے، شست ان انہوں نے دھویا ہے، شست ای تم نے دھویا ہے، شست عید آپ نے دھویا ہے، شست ام میں نے دھویا ہے، شست ایم ہم نے دھویا ہے۔ اس کے بعد اپنے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فاطمہ خواہر خرم است، فاطمہ خرم کی بہن ہے، و خرم برادر فاطمہ اور خرم فاطمہ کا بھائی ہے۔ فاطمہ و خرم ہر دو زود از خواب بیدار شدہ اند، فاطمہ اور خرم دونوں نیند سے جلدی بیدار ہوئے۔ آنہا دست و صورت خود را با آب و صابون شستے اند، انہوں نے اپنے منہ اور صورت یعنی منہ یا چہرہ، اپنے چہرے اور یا منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو پانی اور صابن سے دھویا۔ ہر ایک از آنہا مسواک داشتے است، ان میں سے ہر ایک کے پاس مسواک ہے، یا وہ مسواک جو ہے رکھتے ہیں، اور وہ ہر یک از آنہا بخول ہم داشتے است، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنا تولیہ بھی ہے، خولے یعنی تولیہ۔ خرم با مسواک دندان ہارا تمیز کردے است، خرم نے مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا ہے۔ فاطمہ بحول دست و صورت را خوش کردے است، فاطمہ نے تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور منہ کو خشک کیا ہے۔ اکنون وقت رفتن بدبیرستان است، اب مدرسہ جانے کا یا اسکول جانے کا وقت ہے۔ مادر از فاطمہ پرسید، ماں نے فاطمہ سے پوچھا، آیا شما ہر دو لباس پوشیدہ اید، آیا شما ہر دو لباس پوشیدہ اید، کیا آپ دونوں نے یونیفارم یا لباس پہن لیا ہے؟ فاطمہ گفت، فاطمہ نے کہا، آرے ہاں پوشیدہ ایم ہم نے پہن لیا ہے۔ بعد پدر برائے صبحانے ہر دورہ صدا کرد، اس کے بعد والد نے ناشتے کے لیے دونوں کو آواز دی، صدا کردن یعنی آواز دینا۔ حالا بعد از صرف صبحانے یعنی ناشتہ کرنے کے بعد، ہر دو بدبیرستان رفتے اند، وہ دونوں اسکول چلے گئے ہیں۔ بین را فاطمہ از خرم پرسید، راستے میں یا دوران سفر فاطمہ نے خرم سے پوچھا، آیا درس دیروز را خواندہ ای، کیا تم نے کل کا سبق جو ہے وہ پڑھا ہے؟ دیروز یعنی گزشتہ کل۔ خرم گفت، خرم نے کہا، چرا کیوں، خواندے ام میں نے پڑھا ہے۔ فاطمہ برادر خود را آفرین گفت، فاطمہ نے اپنے بھائی کو شاباش دی۔ وہ ہر دو بے طرف دبیرستان راہ افتادند، اور دونوں دبیرستان کی طرف یعنی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔
راہ افتادن یعنی روانہ ہونا یا چل پڑنا۔ اس کے بعد فرہنگ میں مشکل الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ شستن دھونا، ہولے تولیہ، مسواک دانتوں کا برش، چراغ کیوں نہیں، آرے ہاں، براہ افتادن چل پڑنا یا روانہ ہونا، صورت منہ یا چہرہ، پوشیدن پہننا یا چھپانا، صدا کر پکارا یا بلایا، پرسیدن پوچھنا، آفرین گفتن شاباش دینا، رسیدن پہنچے، بیدار شدن جاگنا، اکنون اب، صرف یعنی برتنا یا کھانا یعنی کھانا، بین درمیان، اور 15 15واں تمرین ہے۔ فارسی میں ترجمہ کیجیے۔ کوثر نے اپنے ہاتھ صابن سے دھوئے ہیں۔ اس کی فارسی یوں ہوگی: کوثر دستهای خود را با صابون شسته است۔ فرخنده نے تولیے سے ہاتھ خشک کیے ہیں۔ فرخنده با حوله دستهای خود را خشک کرده است۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس تولیہ ہے۔ هر یک از آنها حوله داشته است۔ طاہر نے برش سے اپنے دانت صاف کیے ہیں۔ طاہر با مسواک دندانها را تمیز کرده است۔ انہوں نے ناشتہ کیا ہے۔ آنها صبحانه خورده اند۔ میں نے ابھی لباس نہیں پہنا ہے۔ من اکنون لباس نپوشیده ام۔ ہم ابھی نہیں گئے ہیں۔ ما اکنون نرفته ایم۔ ہم ابھی نہیں گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل مصادر سے ماضی قریب کی گردان کیجیے۔ نوشیدن، تو جیسے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے نون مصدر کا نون جو ہے اس کو ہٹانا ہے، نوشید رہ جائے گا، اور اس کے آخر میں ہے کا اضافہ کرنا ہے، نوشیدے بن جائے گا، اور پھر اس کے آگے صیغے لگاتے جائیں گے۔ نوشید است، نوشید ان، نوشید ای، نوشید عید، نوشید ام، نوشید ایم۔ نوشتن یعنی لکھنا، نوشیدن کا مطلب پینا ہے، نوشتن لکھنا، نون کو دور کیا، نوشت رہ جائے گا، آخر میں ہے کا اضافہ کریں گے، نوشتے، نوشتے است، نوشتے ان، نوشتے ای، نوشتے عید، نوشتے ام، نوشتے ایم۔ اس کے بعد شستن، شستے است، شستے ان، شستے ای، شستے عید، شستے ام، شستے ایم۔ پوشیدن یعنی پہننا، پوشیدہ است، پوشیدہ ان، پوشیدہ ای، پوشیدہ عید، پوشیدہ ام، پوشیدہ ایم۔ پرسیدن یعنی پوچھنا، نون کو دور کریں گے، ہٹائیں گے، پرسید رہ جائے گا، یہ کا اضافہ کریں گے، پرسیدہ، پرسیدہ است، پرسیدہ ان، پرسیدہ ای، پرسیدہ عید، پرسیدہ ام، پرسیدہ ایم۔ اگر اس کے متعلق اس سبق میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ